لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہمارا آپ اپنے آقا و مولا ساری کائنات کے داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل کی کچھ باتیں آپ نے سنی اس سے پہلے والے درس، اس میں میں نے بتایا کہ علم کی کیا فضیلت ہے اور علم سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور اسلام نے علم دین کے سیکھنے کو فرض قرار دیا. میں نے وہ باتیں کہ جو چیزیں جس پر عمل کرنا ہم پر فرض ہوتا ہے اس پر سیکھنا یا اس تعلق سے معلومات دینا ہم پر اسلام نے فرض قرار دیا. اور علم کے بغیر ہم صحیح طور پر عمل نہیں کر سکتے، چاہے کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، ہم علم کے بغیر اس کو صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتے. یہ بنیاد ہے علم. تو کسی جگہ پر جا کر ایک تقریر کا سن لینا یہ فرائض کے مکمل طور پر ادائیگی کے لیے کافی نہیں. سال میں ایک آدھ پروگرام کر لینا یا کچھ تقریریں سن لینا یا موبائل ہی میں کچھ باتیں کہیں کہیں سن لینا یہ پورے فرض علم کا احاطہ نہیں کرتا. فرض علم سیکھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ اور سیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بھی میں نے بتایا کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور مرنے کی تیاری کرنی ہے. تو اب ہم کیوں غفلت کریں، کیوں نہ ہم علم دین سیکھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں. اور پھر یہ بھی یاد رہے آپ کو کہ جو علم دین سیکھتا ہے تو وہ عبادت ہی میں مشغول ہے. علم دین یہ عبادت ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صحابہ اکرام کے دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے، دو گروپ بیٹھے ہوئے تھے. ایک گروپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، اس کی یاد کر رہا تھا، اور دوسرا جو گروپ بیٹھا ہوا تھا صحابہ کرام کا وہ علم دین سیکھ رہا تھا اور دوسروں کو سکھا رہا تھا. علم دین سیکھ رہا تھا اور دوسروں کو سکھا رہا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی یاد کر رہے ہیں، چاہے تو اللہ انہیں دے چاہے تو نہ دے. اور یہ جو دوسرا گروہ ہے، دوسرے گروہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا یہ جو دوسرا گروہ ہے جو علم دین سیکھ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ خود علم سیکھ رہے ہیں اور جن کو معلومات نہیں ہے ان کو سکھا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ افضل ہے. اور اسی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا. تو ہمارے نبی کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، ٹیچر بنا کر بھیجا، لوگوں کو سکھانے کے لیے بھیجا، لوگوں کی تربیت کے لیے بھیجا، لوگوں کی اخلاقی تربیت کے لیے بھیجا، لوگوں کے عقائد کی تربیت کے لیے بھیجا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معلم بنا کر. تو دیکھیں افضل ہے کہ نہیں وہ لوگ جو علم حاصل، اور وہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. یقیناً ذکر کرنا بھی ایک بہتر اور عمدہ چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا اور ذکر کرنا. لیکن آپ ذرا غور کریں علم دین سیکھنے والوں کو ہمارے نبی نے افضل قرار دیا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. کوئی بھی جاہل جس کے پاس علم نہیں تھا، جس نے شریعت کو نہیں سیکھا، اللہ نے اس کو اپنا ولی اگر بنانا ہوا تو اللہ نے پہلے اسے علم دیا، پھر اس کے بعد وہ ولی بنا. کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوا.
پھر ایک حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جب وہ ایسی مجلسوں کو تلاش کر لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے کون سی مجلسیں مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں جہاں حلال و حرام کا علم سکھایا جاتا ہے، جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جہاں عقائد سکھائے جاتے ہیں، جہاں دین سکھایا جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو علم دین سیکھ رہا ہے وہ اللہ کے ذکر میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر ہی میں ہے. اور اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے مراد حلال و حرام کی مجلس ہے. پھر آج ہم کچھ عقیدوں کے بارے میں ہم سمجھیں گے یا کچھ عقیدے کی اہمیت کو آج سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، عقائد کی دو قسمیں، ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت. تو آج ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا. ضروریات دین ان عقائد کو کہتے ہیں کہ جنہیں عام لوگ اور خاص لوگ یعنی عوام اور علماء دونوں جانتے ہیں. ضروریات دین عوام بھی جانتے ہیں اور خواص بھی جانتے ہیں، اسے کہتے ہیں ضروریات. عام لوگوں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ کہ جو علماء سے قریب رہتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں علم دین سیکھنے میں. علماء سے بہت لوگ قریب رہتے ہیں، بس آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا ان کو کوئی شوق نہیں رہتا. تو ضروریات دین وہ مسائل ہیں جنہیں علماء بھی جانتے ہوں اور وہ عام لوگ بھی جانتے ہوں، کہ جو عام لوگ علماء سے قریب رہتے ہیں، عالم لوگوں سے قریب رہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ضروریات دین. ضروریات دین کا انکار کرنے والا کافر ہے. جو عقیدے ضروریات دین کے عقیدے ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. ضروریات دین، یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے. ضروریات دین، دین کی ضروری باتیں، وہ باتیں جن پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر کوئی کسی ضروریات دین کے مسئلے میں صرف شک کرے وہ بھی کافر ہے. کوئی تردد کرے وہ بھی کافر ہے. کوئی توقف کرے کہ میں کچھ نہیں کہتا، یہ بھی نہیں کہتا، وہ بھی نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہتا اس تعلق سے. مثال کے طور پہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں. کسی نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا، آخری نبی ہے یہ بھی نہیں کہتا اور آخری نبی نہیں ہے یہ بھی نہیں کہتا، وہ بھی کافر ہے. آپ کو کہنا پڑے گا، ایمان رکھنا پڑے گا. آپ سمجھیں اللہ جسم سے پاک ہے، ضروریات دین کا مسئلہ ہے. کوئی کہے گا کہ نہیں اللہ جسم سے پاک ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا. اللہ جسم سے پاک نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا، وہ بھی کافر ہے. یعنی تردد بھی نہیں کر سکتے ہم، بالکل یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یہی عقیدہ ہے، اسی میں مر پائے. یہ ہے ضروریات دین. تو ضروریات دین وہ مسائل ہیں جسے عوام اور خواص یعنی علماء دونوں جانتے ہو. اور عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو علماء سے قریب رہتے ہیں اور علم دین کا شوق رکھتے ہیں، علم دین پڑھنے کا ان کو شوق ہے. تو آپ ذرا غور کریں، اگر کسی نے صرف ضروریات دین کے مسائل میں شک کیا وہ بھی کافی ہے. ضروریات دین کی ایک تفصیل ہے. اب یہاں ایک بات آپ کو سمجھنا ہے کہ دیکھیے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ضروریات دین کی. صدو شریعہ نے لکھا وہ لوگ جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور جن کو معلومات نہیں ہوتی، ان لوگوں کا کے بھی ایمان والا رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کے انکار کرنے والے نہ ہوں. مثال کے طور پہ کوئی عالم وہاں پہنچا، یہ لوگ سمجھا ہی ضروریات دین کی کوئی بات ان تک پہنچی، اب اس کا انکار نہ کریں، ایمان رکھتے ہو اجمالی طور پر، یعنی ہمارے نبی اللہ کی طرف سے